تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم ماء۔ قرآن پاک کا یہ کلام قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت پسند تھا، اور جب بھی کہیں علماء سے ان کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے وہ ابابیلوں والی آیت سناؤ۔ آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آپ کو ایک کاغذ دیا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں، میں آج تاریخ کے ان اوراق کو ابتدائی طور پر کھول رہا ہوں اور یہ سلسلہ چلے گا۔ میرے پاس 40 عنوان ہیں، اس میں سے صرف 4 عنوان پر میں آج گفتگو کروں گا، اور آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو 500 کتابوں کا نچوڑ آج کی 15-20-30 منٹ کی گفتگو میں مل جائے گا۔ 25-30 منٹ گفتگو کروں گا، 15 منٹ میں 3 سوالوں کا جواب۔ بڑی یہ ہم نے 1 مہینہ پہلے، کیونکہ میں کراچی میں نہیں نکل رہا تھا، دوسرے شہروں میں جا رہا تھا، کتابیں لکھ رہا تھا، کراچی میں آتا ہوں کتابیں لکھ رہا تھا، کیونکہ ہم ایک کورس بکس بنا رہے ہیں اپنے کارکنوں کے لیے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ کتاب نہ پڑھے، اس کے سوالات کا جواب نہ دے، وائوا میں پاس نہ ہو جائے۔ تو ہمیں تو ہر شہر میں 72 ممبر بنانے ہیں ابتدائی کا۔ تو میں یہ 1 مہینہ پہلے پروگرام بنایا تھا، 60-70-80 آدمیوں کو لسٹ کیا تھا، اس میں ماشاءاللہ 50-60 آ گیا۔ 27 تاریخ کو ایک اور پروگرام یہی ہو رہا ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ختم نبوت کے کچھ لوگ میرے پاس 1 مہینہ پہلے آئے، انہوں نے کہا 1953 کی تحریک ختم نبوت میں آپ ینگ اسپیکر تھے اور آپ گرفتار بھی ہوئے تھے۔ علامہ ابن حسن جارجوی، مولانا عبدالحمد بزایونی، احتشام الحق تھانوی، یہ سینئر تھے اور آپ جونیئر تھے، آپ بھی گرفتار ہوئے تھے۔ تو اس تحریک ختم نبوت کا کوئی ذکر، کوئی شاہ نورانی کا ذکر، یہ سارے 20 سال کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، تو وہ ایک کتاب چا لکھ دیں۔ تو وہ بھی اگلی 27 تاریخ کون سی رکھی ہے؟ 17 تاریخ کو یہیں پر وہ ختم نبوت پر جو گفتگو ہوگی۔ اور ایک اور کتاب ہے چودھری رحمت علی، جس نے پاکستان کا نام رکھا تھا، کچھ CSP آفیسر، کوئی آرمی آفیسر، کوئی ایجوکیشنل پرنسپل، پروفیسر، ایک 30-35 کا گروہ ہے، انہوں نے کہا کہ چودھری رحمت علی پر بھی آپ کی بڑی ریسرچ ہے، تو اس پر بھی تو وہ 2 کتابوں کی رونمائی تو آج ہی ہوگی، ایک تعارفی تقریب ہوگی، اور اس میں تحریک ختم نبوت پر ہی میری گفتگو ہوگی۔ تو میں بہت آج دل دکھا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ درد کی ابتدا کہوں یا ضبط کی انتہا کہوں، جو کچھ کہوں تو کیا کہوں، اور جو کچھ نہ کہوں تو کیا کہوں۔ یہ 1 مہینہ جب پہلے پروگرام بنایا تھا تو اس وقت یہ مسئلہ، یہ قصور کی زینب کا مسئلہ سامنے نہیں آیا ہوا تھا میڈیا میں، اور وقت کی پابندی کا ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ 12 بجے گیٹ بند ہو جائے گا۔ یہاں پر 48 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ کا افتتاح ہو رہا تھا۔ قائد اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ جو قائد اعظم کے بعد میں نے حکیم سعید کو دیکھا ہے کہ اگر 5 بجے کا ٹائم ہے تو انہوں نے 5 بجے ہی، میں کئی تقاریب میں ان کے ساتھ جاتا ہوں، قائد اعظم وقت پر پہنچ کے وہ پہلے کیلکولیٹ کرتے تھے کہ کتنے منٹ لگیں گے، وہ 9 بجے پہنچ گئے۔ یہاں اسٹیٹ بینک، جہاں ابھی شاید سپریم کورٹ ہے، پرائم منسٹر کون تھے؟ لیاقت علی خان۔ انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہوا تھا کتنا ٹائم لگے گا، ایکزیکٹ 9 بجے انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ تلاوت اسٹارٹ۔
اسٹارٹ ہو. لیاقت علی خان آئے, انہوں نے کہا پچھلی سیٹوں پہ اس کو بڑھا. تو اصل میں مسئلہ ہماری قوم کا ڈسپلن ہی ختم ہو گیا. آپ سیاسی پارٹیوں میں کھانے دیکھیں, کھانے کی بجائے دنگلی ہوتا ہے. ڈسپلن نہیں ہے. اور قائد اعظم ڈسپلن کے, جب ہم جناب کا پاکستان کہتے ہیں جناب مسلم, تو یہ گیٹ بند ہو جائے کرے گا. آج مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے تو ذرا آج 15 منٹ دے دے. میں نے کہا لکھا ہوا ہے کارڈ میں 12 بجے. میں نے اختر جوید صاحب بیٹھے ہوئے, میں نے کہا 12 بجے بند کر دو, 5 آدمی ہوتا. کیوں کہ ہم کچھ سیاسی جلسہ نہیں کر رہے, ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. تو ہمیں کم لوگ چاہیے, ہمیں پورے پاکستان میں 313 چاہیے کوالیفائڈ. تو یہ ایک اس وقت بات نہیں تھی. اور پھر جیسے ایک تحریک جلسے بھی شروع ہو گئی. 14 جو شہید ماڈل ٹاؤن میں ہو گئے, مردان کی آسما کی باتیں ہونے لگی, کراچی کے نقیب اللہ محسود کی, کراچی کے انتظار کی. تو یہ میڈیا 10-15 دن اسی میں رہا. اور یہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں یقین جانو اتنے دردناک, اور اس کے بعد بھی ابھی زینبوں کا سلسلہ اور فاطموں کا ختم نہیں ہو رہا. روزانہ 1, 2, 3 واقعات ہو رہے ہیں. اور یہاں پر ایک آدمی کھلم کھلا ملیر میں محسود کو مار دیتا ہے. اگر محسودوں کی اور قبائلیوں کی میں آج ٹچ کرتا ہوا چلا جاؤں گا, یہ آزاد کشمیر جو ہوا ہے اس وقت ہمارے پاس فوج نہیں تھی تھوڑی سی, اسلحہ نہیں تھا. یہ پہنچ گئے تھے, سری نگر تک پہنچ گئے تھے جب نہرو بھاگا ہو گیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا جو خبریں آ رہی ہیں, جس طرح خون ہو رہے ہیں. بس میں شعر و شاعری کا سہارا لے کر آگے بڑھتا جاؤں گا, کیونکہ شعر میں آدمی اپنی بڑی لمبی بات کہہ جاتا ہے. کیا دہر پہ ظلم کیا انسانوں نے, منہ ڈھانپ لیے شرم سے دیوان. اور اب شیطنت ابلیس کے قبضے میں کہاں, اف کے چھین لی اس دور کے انسانوں. لا بڑا میڈیا بات کر رہا ہے, لیکن میرا بھی ایک درد ہے, وہ بھی آپ کو سناؤں. میں نے 18 اگست 47 کو بندر روڈ پر عیدگاہ میں قائد اعظم نے نماز پڑھی. میں 15-16 سال کا تھا, مہاجر کیمپ میں کام کر رہا تھا. میں 16 اگست 47 سے کراچی میں ہوں. میں کراچی کے 300 آدمیوں کو بلدیہ فیکٹری میں جلا دیا گیا. کراچی کی کسی سیاسی پارٹی نے, کسی سماجی تنظیم نے ان بیواؤں کی, ان یتیموں کی, ان بہنوں کی داد رسی نہیں کی. مجھے یہ دکھ ہے. وہ میرے کراچی کے نوجوان مزدور, اس پر کوئی نہیں بولا. مجھے یہ دکھ ہے. وہ بھی انسان تھے, وہ بھی پاکستانی تھے. بہرحال مجھے اس کا بڑا, اور میں کسی کے خلاف بھی نہیں بولوں گا. میری کچھ مجبوری ہیں. میں ابھی آ رہا تھا, میرے استاد نے کہا تھا کہ آج معاف کر دینا, آج کسی کے خلاف نہیں بولنا, نواز شریف کے خلاف نہیں بولنا, اس لیے کہ تم نے ہی تو وہاں پر 26 اگست 1986 کو ہالیڈے ان میں رات کو شہباز شریف اور غلام حیدر وائن کے کہنے سے اس کو پاکستان مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری بنایا تھا. اس کے خلاف نہیں بولوں, آج نہیں بولوں. انہوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف کے خلاف بھی نہیں بولیں, اس لیے کہ اس کے جنرل سیکرٹری رہے عارف الوی. ان کے والد یہی کونے پر ڈاکٹر الہی الوی آپ کے کراچی صوبہ محاذ کے کارکن تھے, ان کے خلاف بھی نہیں بولنا. میں نے کہا نہیں بولنا. انہوں نے کہا ڈاکٹر طاہر قادری کے خلاف بھی نہیں بولنا.
اس لیے کہ تم نے تو ادارہ تحقیقات احمد رضا پر 3 سال پہلے ایز اے چیف گیسٹ تقریر کی تھی قادریہ سلسلے پر. اس کے خلاف بھی نہیں بولنا. نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا MKM کے خلاف بھی نہیں بولنا، اس لیے کہ تم اس کے فاؤنڈر ممبر تھے. پہلے دن 500 روپیہ چندہ دیا تھا الطاف زید کو، اور پھر عظیم طارق، اور پھر رازق خان تمہارا جو سپیکر بنا MKM کا، وہ تمہارا شاگرد تھا. کراچی صوبے محاذ کا بہاری موومنٹ، اردو موومنٹ میں تمہارے ساتھ تھا. عظیم طارق بھی تمہارا تھا. اس کے خلاف بھی نہ بولنا. ان کا بدر اقبال بھی تمہارا شاگرد تھا. اور پھر GS سندھ کے خلاف بھی نہ بولنا. یہ آج مجھے کہہ دیا. کیوں؟ کہ جب 1968 میں میرے سائیں، یہ تاریخی واقعات بتلا رہا ہوں، میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں آج سیاسی بات کوئی نہیں کروں. تو جب انہوں نے 1968 میں درخواست دی میرے محترم سائیں GM سید نے کہ سندھو دیش کو UNO میں منظور کیا جائے اور علی احمد تالپور سندھو دیش کا پہلا صدر ہوگا، تو تم نے اسی جویس ہوٹل میں شام کو اسی دن ہی میٹنگ بلا لی تھی GM سید صاحب کی ریاکشن میں، اور آپ نے کراچی صوبہ محاذ اناؤنس کر دیا تھا. اور پھر سائیں GM سید سے ساتھ آپ نے 15 دن مذاکرات کیے. آپ نے سائیں کا نمک کھایا ہوا ہے، اور آپ نے پھر 26 جون 1969 کو یحییٰ خان سے کراچی صوبے کا آرڈیننس پاس کروا دیا تھا. پھر سائیں نے آپ سے سمجھوتا کر لیا تھا. سائیں نے آپ کو اجرت پہنا دی تھی. اس لیے GS سندھ کے خلاف بھی نہ بولنا. میں نہیں آج بولوں. یہ تو ایسے مجھے ایک رستے میں میرے استاد نے کہا. اب آج کا یہ جو عنوان ہے، یہ 25 دسمبر 2006 کو سٹی کورٹ میں جسٹس لائرز فورم نے مجھے اس پر بلایا. وہاں میری پہلی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد یوتھ پارلیمنٹ میں گیا. اس کے بعد 18 یونیورسٹیوں، کالجوں، CSP آفیسروں، آرمی آفیسروں، پروفیسروں، ایجوکیشنسٹ، پیمرا کے لوگوں، مختلف شعبوں سے اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی گفتگو ہوتی رہی اسی عنوان. 2 باتیں. تاریخ میں منافق بہت آگے ہیں، جیسے ابھی ہماری ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے، بڑے منافق آ گئے، بہت منافق آ گئے. میں پانی پی لوں، کیونکہ ملک کا 90% پانی جو ہے یہ زہر آلود ہو گیا ہے. یہ زہر پی رہا ہوں. جناب، اس کے بعد 2 تاریخ میں تاریخ مسخ ہو رہی ہے، منافق لکھ رہے ہیں. ایک تو یہ، جتنی کتابیں پڑھو کہ برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا. تاریخ کا اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ نہیں. برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا. تاریخ کا جھوٹ ہے. کیسے؟ ارے بھائی، اس وقت جو کانگریسی علماء تھے، جن کو کانگریس پیسے دے رہی تھی، وہ تو پاکستان کے مخالف تھے مسلمان. عبد الرحیم، عبد الرحمان تھے، اور آج بھی مخالفت کر رہے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر. مجلس اعراب، یہ بھی، میں مخالف نہیں ہوں، میں تاریخ بتلا رہا ہوں، یہ بھی پرو کانگریس تھی. سرخ پوش فرنٹیئر میں یہ بھی تھے. تو اور جماعت اسلامی، وہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، کبھی ہاں تو کبھی نہ.
یہ تاریخی واقعہ تھا. لیکن مسلم لیگ کی نااہلیوں کی وجہ سے 47 کے بعد جتنی پارٹیاں بنی ہیں اس میں جو بھی لوگ گئے ہیں یا تو ان کا دادا مسلم لیگی تھا یا پردادا مسلم یا ان کا باپ مسلم لیگی تھا. کیونکہ مسلم لیگ نے نظریہ پاکستان اسلام چھوڑ دیا اور اس لیے وہ مسلم لیگ آج میں تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں یہ چند لوگوں کے ساتھ. مجھے جمع غفیر نہیں چاہیے. مجھے آزاد بن حیدر کا جو نعرہ لگائے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. ہمارے یہاں ذات کا کوئی نعرہ نہیں لگے گا. یہ بات بار بار یاد رکھیں. تو یہ بات ہے. دوسری کہ وہ جناح کا پاکستان بڑی عجیب بات ہے. یہ 14 اگست 47 کو جو پاکستان بنا یہ اٹ واز دا فرسٹ فیز آف پاکستان بائی قائد اعظم. قائد اعظم سے 1946 میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ لولا لنگڑا پاکستان آپ لے رہے ہیں وہ 1000 میل دور ڈھاکہ. قائد اعظم نے ایک جملہ کہا وائس آف امریکہ لندن ٹائم یہ ویر بھارت ہندوستان ٹائم سارے اخباروں میں اناؤنس ہو گیا پاکستان. تو قائد اعظم سے پوچھا کہ 1000 میل دور یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جنٹلمین یو نو that if any country is divided into 2 parts there is international law. I will demand corridor راہداری. Then what will be your corridor? اس نے کہا میں ہندوستان کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے I will demand corridor and they will have to give me corridor. راہداری دینی جو لاہور کو دہلی سے دہلی کو لکھنؤ سے لکھنؤ کو بنارس سے بنارس کو کلکتہ سے کلکتہ کو ہوڑا سے اور ہوڑا کو ڈھاکہ سے ملائے اور 5 میل ادھر اور 5 میل ادھر جتنے بھی انڈیا میں مسلمان رہ گئے ہیں ان کی ڈیفنس لائن ہمارے. جب یہ آیا تو ہندو بڑے بڑے ہندو ہل گئے. وہ پولینڈ گئے اور ملکوں میں گئے جہاں کوریڈور دیا گیا تھا. انہوں نے یہ سبھا والے سندھ سنکٹ سبھا والے جو قتل کر رہے ہیں آج مسلمانوں کو یہ رات کو خفیہ ملے کہ ہم کانگریس سے پاکستان بنوا دیتے ہیں آپ کوریڈور کی بات نہ کریں. میں جو ایک بات کہہ دیتا ہوں وہ ہوگا. اس کے بعد کانگریس نے کہا اس کو جلدی سے ماؤنٹ بیٹن نے کہا اس کو جلدی سے پاکستان بنوا. اور میرا ایمان ہے کہ اگر قائد اعظم 1951 تک ہوتے کیونکہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ کوئی ہمارے مسلمان بھائیوں پر میلی آنکھ انڈیا میں جو رہ گیا نہیں دیکھ سکتا. کہاں ہے وہ لیڈر؟ لیکن جو بھی پاکستان قائد اعظم میں بنایا انہوں نے تو 120 240 1000 2000 1 ایکڑ 10 ایکڑ 100 ایکڑ کے بنگلے بنائے ہیں. آج جب ہم کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ 75 یہ میری بات پہلے کوئی نہیں سن رہا. میرے پاس لوگ دانشور بلاتے ہیں 30 40 50 کا مفتی بلا کر تو میں یہ کہتا ہوں کہ قبرستان میں اذان دے رہا ہوں. ایک سازش کے تحت مقبوضہ کشمیر ہمارا الحاق ہو چکا تھا. ماؤنٹ بیٹن ریڈ کلف جواہر لال نہرو گاندھی انہوں نے سازش کے ذریعے ہمارا وہ حصہ لیا. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں تو کسی بچی کو کھڑا کر لوں کسی بچے کو پوچھتا ہوں ٹوٹل آپ سوال کریں گے مجھ سے میں ختم کر رہا ہوں 10-15 منٹ. مقبوضہ کشمیر پاکستان کا ٹوٹ ٹنگ ہے اور یہ میں کسی اور وقت بتلاؤں گا کہ مکے اور مدینے میں شیخ عبداللہ مرزا افضل بیگ تھے. ان کی ایگزائل گورنمنٹ میں ڈکلیئر کروا رہا تھا
دنیا کی 5 ملک اس کو منظور کرنے جا رہے تھے، فوج دے رہے تھے، پیسہ دے رہے تھے، مگر بزدل وہ اس وقت بات نہیں ہے، وہ 5 طریقوں پر. تو وہ ابھی قائد اعظم کا پاکستان وہ تو رہا نہیں. جوناگڑھ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، جوناگڑھ ہمارا 5واں صوبہ ہے، پڑھنے کتابوں میں آئی نہیں. اس کے وزیر اعظم جس کو دیوان کہا جاتا تھا، وہ لاڑکانہ کے شاہ نواز بھٹو تھے. انہوں نے جواہر لال نہرو کے نمائندے کو خط لکھا کہ یہاں حالات سازگار ہیں، یہ گڑبڑ ہو جائے گی. آگے وہ ایکسیشن جو ہوا تھا ایگریمنٹ، وہ بڑے نواب صاحب نے مجھے خود دکھایا، میں خود دیکھوں. تو شاہ نواز بھٹو صاحب نے قبضہ کرا دیا. جوناگڑھ ہمارا 5واں صوبہ، جوناگڑھی رو رہے ہیں. آگے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے کہ جوناگڑھ کی بیوی کا کیا نام تھا، بھٹو کی ماں کا، وہ میں باتیں نہیں لکھ سکتا، یہ انہی کا حوصلہ ہے. خدا کے واسطے مجھے ایسی کتابیں مت. میں آگے نہیں کہنا چاہتا. لوگ آج کل کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جی یہ کریکٹر اسیسینیشن ہو گیا، آپ نے بھٹو کی ماں کا نام بھی بنا دیا، وہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ میں نہیں لکھ سکتا، یہ آپ کر سکتے ہیں. خدا کے واسطے مجھے ایسی کتابیں مت دیا کرو، مت دیا کرو. ہاں، تو وہ کانگریسی جو علماء جو فوراً فتوے دے دیتے ہیں، تو بھی کافر، تو بھی کافر، شیعہ بھی کافر، سنی بھی کافر، دیوبندی یہ بھی. ان علماء کے لیے میں شعر و شاعری میں 4 شعر اور رہ گئے کر کے آگے بڑھا. ایک تو علماء حق ہوتے ہیں، ایک علماء سو ہوتے ہیں. میں علماء سو کی خدمت میں ایک شعر پڑھ کے آگے بڑھا کہ تخت اپنا ہے مگر وقت نہیں ہے اپنا، اور وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیمان ہو گئے. اور یہ جو ہیں شہر کے وائل، یہ خطیبان کرام، اللہ نے چاہا تو یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور آج میڈیا پر دیکھیں، گورنمنٹ میں دیکھیں، میڈیا میں دیکھیں، گورنمنٹ میں بڑی بڑی پوسٹوں پر وہی جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، کوئی کسی کمیٹی کا چیئرمین، کوئی کسی کمیٹی کا، انہی کو نوازا جا رہا ہے. پرو انڈیا جتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، سکھوں کے بڑے لطیفے ہیں. وہ ایک سکھ تھا، وہ ریلوے پر جاتے ہیں نا، ٹرین چلتی ہے تو ایسی بڑے بڑے بینچ بنے ہوتے ہیں پرانے سیمنٹ کے. وہ ٹرین چلی تو سکھ ہنس رہا ہے، اب کہنے لگا یار، کہنے لگا بات یہ ہے کہ جو مجھے گاڑی چڑھانے آیا تھا وہ خود چڑھ کے جاتا. یہی حالت ہوئی ہے. یہ پاکستان میں آج ہمارے سروں پر وہی سوار ہے جو پرو انڈیا ہے، 90% لوگ، اور باقی جو 10% جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. مجھے کوئی بتلائے کون چلا رہا ہے اس ملک کو، کوئی بتلائے. آپ آئے ہوئے ہیں جی قائد اعظم کی ٹوپی پہن کر کھڑے ہو جائیں، آپ بتلائیں اس ملک کو کون چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے اس ملک کو. انہوں نے کہا بے سیاست، یہی کہا. جناب لکھ لیں، نوٹ کر لیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ میں چھوٹے چھوٹے حوالے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. اس ملک میں برٹش نیشنل سیکرٹری فارن افیئرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، پی آئی اے میں، سول ایویشن میں، کینیڈین، برٹش، امریکن اوتھ اٹھائی ہوئی ہے کہ اگر امریکہ پر کچھ ہوا تو ہم بندوق اٹھا لیں گے، تو امریکہ کے خلاف ہوگا.
بڑا اچھا کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ ججز کی بھی لسٹ دو جن کے بعد ڈیول نیشنلٹی ہے. ابھی ایک لسٹ آئی ہے صرف سول ایویشن کی، 4 جو ہیں 40 چور، ان کے پاس کینیڈا کی نیشنلٹی ہے، برٹش کی، اور یہ سب چھائے ہوئے ہیں، یا وہ جو مخالفین تھے یا یہ فارنر یہ حکومت کر رہے ہیں. یہ ایسے باتیں ہیں، میں پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسری ایک بات میں کسی کے اوپر بات دیا، مجھے ارسطو کی ایک بڑی بات پسند ہے. ارسطو نے کہا کہ کبھی کسی تاجر کو حکمران نہ بنانا. ابن خلدون نے بھی یہی کہا. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے تو یہاں چادر لٹکائے ہوئے صبح بازار میں جا رہے. حضرت عمر فاروق نے روکا، کہنے لگے یا خلیفۃ المسلمین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا دکان کھول لے. کہنے لگے نا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کو آج کی زبان میں آپ اب کاروبار نہیں کر سکتے. آپ کے گھر میں جتنی روٹیاں چاہیے جتنی اور لوگوں کو ملتی ہے وہی بیت المال سے ہے، اور وہ یہی کرتے، وہ یہی کرتے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نا خلدون نے بھی کہا، ارسطو نے بھی کہا. آگے چلتے ہیں. یہ 46ویں ایک الیکشن ہوا. چرچل جیسے اوباما اور یہ آج کل کون سا ٹرمپ کارڈ آیا ہوا ہے، بڑی طاقت. چرچل نے 46 کا الیکشن لڑا. 46 کا الیکشن لڑا. اس کے مقابلے میں لیبر پارٹی کا میجر اٹیلی بڑا خوبصورت ریٹائرڈ تھا لیکن پاپولر بہت تھا، لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کالج ادھر ادھر. تو اس نے 4 صفحے کا ایک منشور بانٹ دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ حکومت کی ذمہ داری، بے روزگار حکومت کی ذمہ داری، بیوہ حکومت کی ذمہ داری، بوڑھا حکومت کی ذمہ داری، میڈیکل حکومت کی ذمہ داری، ایجوکیشن. اور 4 صفحے، اور اس کا 40 صفحے کا چرچل کا. جب ڈبے کھلے الیکشن کے اور ووٹ نکلے تو چرچل ہار گیا. میجر اٹیلی جیت گیا. میجر اٹیلی جیت گیا. پریس کانفرنس ہوئی، مبارکبادیں، یہ وہ، کانگریچولیشن. تو انہوں نے کہا یہ 4 صفحے تمہارے سوشل رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، ویلفیئر اسٹیٹ کے 4 صفحوں نے آگ لگا دی. یہ مینیفیسٹو کیسے بنایا؟ کہتے ہیں all this credit goes to my chairman of my manifesto committee. یہ مینیفیسٹو اس نے بنایا. اس کو یہ کیسے آپ نے بنایا؟ کہتے ہیں میں دنیا کی تمام سلطنتوں مملکتوں کا دیکھ رہا تھا. 1 اربوں میں بدوؤں میں ایک ان کا چیف ایگزیکٹو ہوا ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، ہاں اس کو یہ کیلف کہتے ہیں. اس کا نام تھا عمر بن خطاب. اس نے جو بیت المال کا 4 صفحے کا بنایا ہوا ہے عربی میں، I just translated اور I am done. آج وہاں وہ چل رہے ہیں. انہوں نے ہماری اچھی چیزیں اپنا رہی ہیں، ہم نے ان کی بری چیزیں اپنا لی. آج جتنا نظام برطانیہ میں چل رہا ہے سوائے یہ اور ان کی عیاشی کے، لیکن سوشل رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس وہی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ باتیں ہیں، بڑا دل دکھا ہوا ہے. اب قائد اعظم نے تعلیم کو بڑا زور دیا اور ہمارا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے، انقلاب بالقلم والکتاب. انقلاب انقلاب، الکتاب الکتاب، یہ ہمارا نعرہ ہوگا. اس لیے کہ اگر ایجوکیشن ہو تو یہ کرائم جتنے ہو رہے ہیں، اس کا شارٹ حل میں نے بڑا سوچا کہ ایک جملے سے ایک امینڈمنٹ چھوٹی سی الیکشن ایکٹ میں آ جائے تو ایجوکیشن گورنمنٹ کا کوئی خرچ بھی نہیں، گورنمنٹ کا خرچ بھی نہیں ہوگا.
وہ ملک میں ایجوکیشن کی تحریک چل رہی ہے. وہ کیا ہے یہاں اوپر نہیں. ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی. الیکشن کیسے ہوں گے وہ بھی میں بات کے ختم کرتا ہوں. نہیں آپ کو میں دوسروں کو پانی پلا کے دکھاؤں. تو وہ ایک لائن ابھی انڈیا نے کیا کیا 3 سال پہلے سارے کینڈیڈیٹوں کے سمبل آ جاتے ہیں. یہ چوہا بلی کتا شیر بلی وہ جو بھی سمبل ہو وغیرہ انہوں نے ایک نیچے لکھ دیا نوٹا NOTA. نوٹا کا مطلب ہے ناٹ آف دی ابو کہ ان سارے جو آپ نے نام دیے ہیں ان میں سے ہمیں کوئی پسند نہیں. تو وہ نوٹے کو ہمیں لوٹے کو دیتے ہیں اور لوٹے تو 30 لاکھ لوگوں نے نوٹا کو ووٹ کیا پچھلے الیکشن میں. نوٹا اب سب سے تنگ آ گئے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری کیا تحریک ہے؟ ہماری تحریک یہ ہے کہ یہ نشان مت دو تلوار اور خنجر اور پتنگ وغیرہ جو بھی ہے ان کے نام لکھو. اس کینڈیڈیٹ کا نام لکھو. MNA کی سیٹ ہو رہی ہے آپ کا قاسم نواز لکھ دو. ان کا نشان نہ لکھو. اور ووٹر کو کہو کہ جس بندے کو دینے ہے تم نے ووٹ قاسم نواز کے آگے فرحت عظیم کے آگے قاضی ماجد کے نام لکھ دو. قاضی ماجد اس کو ووٹ دو. کیونکہ یہ نشانوں سے کوئی شیر تو نہیں نہ ہوتا. دیکھیے یہ جو اوباما تھا اس کا نشان پتہ کیا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ گدھا. شیر آیا کسی نے اوباما کو کہا گدھا آیا گدھا. یہ تو بری بات ہے. تو یہ اس کے نام کو جب دیں گے تو کم سے کم وہ پرائمری یا مڈل پڑھاؤ. اور یہ جتنے کو دے رہے ہیں یہ مجبوری ہو جائے. گورنمنٹ کا کچھ نہیں لگتا کہ چلو پرائمری اسکول ہی پڑھو مڈل اسکول پڑھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تجویز دی ہوئی ہے کہ لوگوں کے نشان ہٹا دو. ویسے یہ ان کے نام و نشان ہی مٹ جائے گا. صرف نیچے لکھ دو کہ نام لکھو نام کو ووٹ دو. تو اس سے پہلی تحریک تو شروع ہوئی. یہ بات ہے. اور باقی انہوں نے ہماری انم نے بات رشوت کی. میں ابھی تو رشوت کے اوپر ایک شعر کہتا ہوں سننا چاہیں. میرے پاس شعر ہی ختم ہو گیا. خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں. یہ وہ تاجر ہے جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں. یہ سوداگر وہ ہیں جو میاں کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے بازار میں بندے خدا کو بیچ دیتے ہیں. سیاست زر کی لوٹی ہے, سیاست زر کی بنتی ہے. ارے چین ہمارا یار ہے. چین نے پچھلے سال ایک منسٹر نے رشوت لی, 3 دن ٹرائل ہوا, پکا ہو گیا. ابھی چلو اس کی بات نہیں مان رہے, مکے اور مدینے کی بات ہی مانو. ابھی جو موجودہ شاہ آیا ہے اس نے تمام شہزادوں کے بینک بیلنس دیکھے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے. سب کو اندر, سب کو, چلو مکے مدینے کی بات ہی مان لو, سب کو اندر کر دیا. کسی نے 5 بلین, کسی نے 10 بلین, کسی نے 15 بلین. وہ دے کے چھوٹے ہیں. اور اس کے بعد بھی ابھی جو پرسوں چھوٹا ہے 5 بلین دے کے, اس کو کہا ابھی بھی تم گھر میں رہو اس رہو. یا تو مکے مدینے کی بات کرو یا پھر چین کی جو رشوت لے گولی. اور گولی بھی ایسے نہیں. ابھی زینب کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو سر عام پھانسی دی. 1948 میں سندھ کا گورنر تھا دین محمد. خیرپور میں ایسا ہی ایک واقعہ ایک عورت کے ساتھ ہو گیا 48 میں. ڈپٹی کمشنر خیرپور اور سکھر نے درخواست کی گورنر دین محمد سے کہ ہم اسے سر عام پھانسی دینا چاہتے ہیں, ایز اے اسپیشل کیس ہمیں ایجاد. خیرپور کے چوک میں اس کو پھانسی دی گئی, 3 دن لاسٹ رٹ کی گئی. نتیجہ کیا ہوا کہ خیرپور میں ایک بکری بھی 3 سال چوری کی.
یہاں قائد اعظم کے بازار کے سامنے لٹکا دو آخری بار یہ آ گئی ہے ووٹ کی، یہ ڈبہ میں نے رکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے آپ بتلائیں یہ ووٹنگ اب ہوگی نا، آپ بھی ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ایک مفتی نے آ کے ووٹ پہ ڈالا، مفتی اس نے 17 سال کا کورس کیا ہوا ہے، جامعہ ازہر سے بھی وہ آیا ہے، اس کے بعد آ کے شیخ پتری نے ووٹ ڈال دیا۔ دونوں کا ووٹ برابر ہے، گنے جائیں گے تو برابر۔ اسی لیے تو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ جمہوریت ایک طرف سے حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور قرآن کہتا ہے هل يستوي عالمون ولا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اب پھر آ گیا ڈاکٹر عبدالقادر نذیر خان نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ڈاکو نذیر خان آ گیا، دونوں کے ووٹ کیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ایک ٹارگیٹ کلر نے آ کے ووٹ ڈالا، دونوں برابر۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ایک چائنا کٹر نے آ کے ووٹ ڈال دیا، برابر۔ اس کے بعد ایک آرمی چیف نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ایک ڈسمسڈ حوالدار نے آ کے ووٹ ڈالا، دونوں برابر۔ اس کے بعد ایک چانسلر نے آ کے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ایک شرابی نے آ کے ووٹ ڈالا، دونوں برابر۔ اس کے بعد ایک نیکوکارا آپ جانتے ہیں، یہ ایس پی تھا اسلام آباد کا، جب اس نے کہا کہ دھرنے والوں پر گولی چلاؤ تو اس نے کہا مجھے ریٹرن آرڈر دو، اس کو سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کیا ہے، وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک سزا یافتہ کانسٹیبل ووٹ ڈالتا ہے، دونوں کے ووٹ کی ایک ہی قیمت ہے۔ اس کے بعد جوید میاں داد آ گیا، یہ کرکٹر پاکستان کا ناز، پاکستان کا فخر کرتے ہیں، جس نے وہ چوکا لگایا تھا نا، چھکا، اور گاڑی مل گئی تھی، جوید میاں داد آئے، ڈبے میں ووٹ ڈال دیا۔ اس کے بعد جوید کنگلا آ گیا، جوید کنگلے نے ووٹ ڈالا، دونوں کے ووٹ کی برابر قیمت۔ اس کے بعد پی ایچ ڈی A1 اس نے ووٹ ڈالا، اس کے بعد ایک ثانی نے ووٹ ڈالا، دونوں کے ووٹ کی ایک قیمت۔ میرا بھی معاملہ ہی ختم ہو گیا، میں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، میں نوٹا پر ڈالا ہے 2-3 بار۔ ایک MBA نے ووٹ ڈالا، ایک قاتل نے ووٹ ڈالا، دونوں کے ووٹ کی ایک قیمت۔ ایک ٹیچر نے ووٹ ڈالا اور ایک چیٹر نے ووٹ ڈالا، دونوں کے ووٹ کی ایک قیمت۔ اس کے بعد ایک صحافی نے ووٹ ڈالا اور اس کے بعد ایک چپراسی نے ووٹ ڈالا، دونوں کے ووٹوں کی ایک ہی قیمت۔ یہ تو ایک سچ ہے، میرے پاس سٹاک ختم ہو گیا، سٹاک ختم ہو گیا، ایک گھنٹ والا بٹا گیا، ختم ہے بھائی، ایک گھنٹ، کیونکہ ابھی مجھے اشارہ ہو گیا کہ کچھ ریفریشمنٹ کا، ہم اصل میں کھانے پینے کے قائدین، آئندہ آپ میرے لیے خود بھی کچھ لایا کرو۔ ہاں بھائی، کچھ ریفریشمنٹ دیں گے نا اب ایک جمہوریت دیکھیں کیسی حکومتیں چلتی۔ ایک آدمی آگے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا، امریکہ فلائٹ آئی ہے، تینوں آرمی کے کمانڈر کھڑے ہوئے، بڑے CSP آفیسر کھڑے ہوئے، لائن لگی ہوئی۔ ایک آدمی جاتا ہے آگے، کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کا نام معین قریشی ہے؟ کہنے لگے کہتے جلدی چلیے، آپ نے تو پرائم منسٹر کا وہ اٹھانا ہے۔ کہتے بھائی میرا تو وہاں کا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے، میں تو 40-50 سال کے بعد آیا۔ کہتا نہیں، اوپر سے آرڈر آ گیا امریکہ سے۔ معین قریشی؟ ہاں۔ 3 دفعہ پوچھا، معین قریشی؟ جی ہاں۔ معین قریشی؟ جی۔ معین قریشی پرائم منسٹر منظور ہے؟ منظور ہے، پرائم منسٹر بن گیا۔ اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور پیپل پارٹی والوں نے کہا ہاں یہی ہمارا، مسلم لیگ والوں نے بھی کہا وہ 3 مہینے میں جو بیڑا گرک کر گیا، ڈالر کو کھینچ کے چلا گیا،
وہ باپ کی بات ہے. ایک اور واقعہ بڑا عجیب ہوا. بے نظیر شہید ہو گیا. نہیں, بے نظیر شہید ہو گئے. ایک صاحب تھے جو بائیڈن. یہ تاریخ میں لکھی ہوئی کتابیں, میں کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا, میں ایک ریسرچ کی طرح کرتا رہتا. وہ جو بائیڈن آ کے بیٹھ گیا پرویز مشرف کے ساتھ. اس نے کہا I want to have a special meeting with Chaudhry's. میں چودھریوں کے ساتھ اسپیشل میٹنگ کرتا ہوں. کہتا you mean Chaudhry Shujat and Chaudhry Pervez. کہتا yes, I have come from America to meet them. پرویز مشرف کیا کہتا ہوں, وہ باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے بنا لیے ویٹنگ لسٹ پر. کہتا ہے چودھری you have worked with Musharraf. We are very, very grateful to you. We have contributed what we could do. But sir, next time you are not coming. Don't waste your energy. Don't waste your time. We are bringing another party. After Benazir Shaheed, we are bringing another man. یہ جو بائیڈن میرے آقا, میرے دادا, یہ وہ کرتے ہیں. یہ وہاں یہ ساری آپ کچھ بھی کرتے رہے نا, یہ میجارٹی, یہ پوری میرے پاس میجارٹی ہے پوری. بھائی میجارٹی ہے پوری. وہ ایک آپ کا عبدالوہید کاکڑ, اس کے یہ جب چیف آف دی آرمی اسٹاف جاتا ہے تو دوسرے کو 4 پیسے دیتا ہے. 2 فٹ کی ڈنڈی ہوتی ہے, پکڑا دیتا. اس نے کاغذ پکڑا, کچھ لکھا ہوا تھا, یو آر نواز شریف, یو آر پرائم منسٹر. اس پہ دستخط. پھر گیا غلام اسحاق کے پاس, عبدالوہید کاکڑ چیف آف دی آرمی اسٹاف. یہ تاریخ کی باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آج بتلاؤں گا, بڑی باتیں تو ابھی میں 17 تاریخ بھی آ رہی ہے اور ایک پریس کانفرنس بھی آ رہی ہے, اور اب میں پورے پاکستان میں نکل. آج یہ غلام اسحاق پریزیڈنٹ آف پاکستان سائن کر, دونوں چلے گئے. کہاں میجارٹی, کہاں 20 کروڑ عوام. اور یہ بات ایسے کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ ہی ہے, لوٹ لیا ہے, ختم ہو گیا ہے. کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس آخری بات ہے منشور نہیں. ان کی پارٹی کا اپنا منشور, یہ 15-20 کاپیاں چھپواتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیتے ہیں. وہ منشور پہ آخری لطیفہ سوچ کے. ایک عورت تھی شیدہ, پنجاب میں رشیدہ ہوتی ہے, اس کو پیار سے شیدہ کہتے. اس کا میاں مر گیا گاؤں میں, وہ رو رہی ہے, ہائے میرے جیرے نے, نذیر کو جیرا کہتے ہیں, میرے جیرے نے مجھے شالامار باغ دکھایا, انار کلی دکھائی, قلعہ دکھایا, شاہی مسجد, بڑی چیزیں, وہ میلہ چراغا لگتا ہے, مجھے وہاں لے گیا تھا. کہنے لگی عورتیں جو ادھر بیٹھی ہوئی تھی, کہنے لگی شیدہ تم تو کبھی گاؤں سے نکلی نہیں, لاہور گئی نہیں ہو, تو یہ کیسے ہوا کہ جیرا تمہیں وہاں لے گیا اور تمہیں شالامار باغ دکھایا, نارگلی دکھائی, قلعہ دکھایا, میلہ چراغا دکھایا, پرانی چیزیں دکھائی. کہتی ہے لے تو نہیں گیا تھا مگر وعدہ تو کر, اسی چکر میں پھنس گئی تھی. یہ منشور ہے یہاں کا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے 11 آدمیوں میں 80 کو انہوں نے دعوت نامے بھیجے تھے, 50 60 70 آ گئے. ٹھیک ہے, ہم سلیکٹڈ لوگ بلائیں گے اور ہم آپ کو یہاں کیا ہیں, ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے. کیوں کہ ہمارے ساتھ ممبر بننا بڑا مشکل. یہ کتاب ہے ہماری تربیتی کتاب نمبر 1, جو بھی سیکولرزم وغیرہ. اس کے پیچھے سوال لکھے ہوئے, 19 سوال کا آپ جواب دیں گے, لکھیں گے, آئیں گے,
100 کا آج فارم لیں گے. اس کے بعد یہ پہلا پرائمری کا جو ممبر ہوگا یو سی کا، یہ میں 1 سال اسی میں ہوں. یہ نمبر 2 آل انڈیا. بھائی آپ مسلم لیگ کی ہے، میں آج چیلنج کرتا ہوں. میں نے مسلم لیگ پر کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، تحریک پاکستان پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی 4 جنوری کو آ کر مولانا جوہر پہ 1 گھنٹہ تقریر کرے، الحمدللہ میں 2 گھنٹے کروں. 16 فروری کو عبدالرحمن نشتر پہ 1 گھنٹہ تقریر کرے، میں 2 گھنٹے کروں. 23 مارچ کو 1 گھنٹہ تقریر کرے، میں 2 گھنٹے کروں. 21 اپریل کو علامہ اقبال ڈے پہ 1 گھنٹہ کرے، میں 2 گھنٹے کروں. مئی میں حسرت موہانی پہ 1 گھنٹہ تقریر کرے، میں 2 گھنٹے کروں. 25 جون کو بہادر یار جنگ پہ 1 گھنٹہ تقریر کرے، میں 2 گھنٹے کروں. جولائی میں فاطمہ جناح کا تو میں الیکشن ایجنٹ رہ چکا، مجیب الرحمان کے ساتھ میں نے نامینیشن فائل کیا. فاطمہ جناح پر 1 گھنٹہ کرے، میں 2 گھنٹے. 14 اگست پر 1 گھنٹہ کرے، 2 گھنٹے. 11 سپٹمبر قائد اعظم پر، اکتوبر میں لیاقت علی خان پر، نومبر میں علامہ اقبال، دسمبر میں وہ. لیکن میرے کارکن اب تقریر کریں گے، جو ہماری تربیتی کیمپوں میں آئیں گے، وہ بڑے سے بڑے مسلم لیگی کو للکاریں گے کہ آؤ بتلاؤ ہمیں مسلم لیگ کیا ہے، آؤ بتلاؤ ہمیں نظریہ پاکستان کیا. تیسری کتاب آزادی کی کہانی مہاجر کی زبانی، یہ مہاجروں نے پاکستان کیوں بنایا تھا. یہ کتاب بھی ہم انیگوریٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے نوجوان نسل کے. آزادی کی کہانی مہاجر کی زبانی. میں پہلی میٹنگ میں ایم کے گیا تھا، میں فاؤنڈر تھا، لیکن جب میں نے رئیس امروئی صاحب کو کہا کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے جلسہ روک دیں، مجھے جواب آیا کہ اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں. آئی واک آؤٹ. یہ تو اسلام کے خلاف. میں ممبر نہیں بنا. ہاں، عظیم طارق میرے پاس 450 کیس لے آیا کہ ہمارے بچے ایم پہ پکڑے گئے ہیں. رازا خان یہ باتیں ریکارڈ کرتے جائیں. کل میں زندہ رہوں گا. انہوں نے کہا آپ گورنر تبانی کو فون کر دیں. ہمارے پاس اتنی لیزیں نہیں ہیں. میں نے گورنر تبانی سے میرے اچھے دوستی تھی، میں نے کہا بھائی یہ سارے بچے پکڑے گئے ہیں، مہاجر بچے یہ نا. تو تبانی نے میرے بیٹھے ہوئے کہا میں نے آئی جی کو آرڈر کر دیا، دے ول بی ریلیزڈ. یہ جو میرے گھر پہ چل کر یہ ان بچوں کو پڑھنی چاہیے. مہاجر کہاں پیدا؟ پاکستان میں. مدینے میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا کرایہ دار کا اور مالک مکان کا. یہ آخری باتیں مجھے، میں کوشش کرتا ہوں، مجھے ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہوا، مگر جب میں تقریر کرنے لگتا ہوں تو میں ہوش و حواس میں رہتا ہوں اور دوسروں کے ہوش و حواس بھی خراب کرتا ہوں. ہاجر اور مدینہ، وہ حضرت عمر کا ایک آدمی اور ایک وہاں کے کمانڈر کا آدمی، نام نہیں جانتا، جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ شور مچانا شروع کر دیا. انہوں نے مدینے کی حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہا ہے یا للانصار یا للانصار، یا اے انصاروں کٹھے ہو جاؤ، لوکل جتنے بھی. اور ادھر جو حضرت عمر کا ہے وہ کہتا ہے یا للمہاجر یا للمہاجر، مہاجروں کٹھے ہو جاؤ. حضور آواز دیتے ہیں بلاؤ ما بال هذا الجاہلیہ وفتنۃ ومنتنع. یہ جہالت کا کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ یہ مہاجر، یہ لوکل، یہ انصار، یہ کیا نعرہ ہے؟ یہ فتنہ ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. تو یہ کتاب پڑھیں گے لوگ. ابھی یہ ہمارے تربیتی کتابیں، جو پڑھے گا امتحان دے گا وہ ممبر بنے گا. ممبر نہیں ایسے ہی آگے پکڑ کے 25 بس میں بھر کے لے آتے ہیں، 100 روپیہ دے. 100 روپے کا آپ کو فارم مل جائے گا، آپ وہ بھریں. یہ اگلے ہفتے ختم نبوت پر، اس پر میں بولوں گا. کون سی تاریخ ہے بھائی؟ 17 تاریخ
ختم نبوت پر میری تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آج تو میں نے بتلایا کہ جناح کا 75% پاکستان، 7% مقبوضہ کشمیر، 7% جوناگڑھ، 7% حیدرآباد دکن، جس نے ہمیں 20 کروڑ روپیہ دیا تھا لیاقت علی خان کو جب پاکستان بنا، تنہائی نہیں، اور 54% مشرقی پاکستان. میرا اور مجیب الرحمان کا 20 سال ساتھ رہا ہے. یہاں قائد صاحب میرا دفتر 12 نمبر بہادر مارکیٹ تھا، مجیب الرحمان کا 30. اس نے 162 سیٹیں لی عوامی لیگ نے، اور تم نے 81 سیٹیں لی، 65% میجارٹی اس کی تھی. آج جمہوریت پر ہوتے ہو. میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر مجیب الرحمان کو حکومت دے دی جاتی، جمہوریت کو تسلیم کر لیا جاتا، تو آج پاکستان ایشیا کی بہت بڑی. یہ جمہوریت کا انہوں نے جنازہ اس دن نکالا اور آج کہتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے شہید ہو رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. ومال البلاغ. میں اصل میں آج زیادہ ہی اوور ہو گیا کیونکہ بڑے عرصے کے بعد یہ لکھنے میں لگا ہوا تھا، تحریر میں. آج تقریر کی لیکن اب آئندہ میں شارٹ کروں کیونکہ آج یہ کمپریہنسو بات ہے. ہمارے یہاں اور بھی کتابیں ہیں. عرفان عرفان والا یہ جس کا انہوں نے چیلنج کیا قائدہ یہ ڈیموکریسی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یہودیت، جمہوریت کا دوسرا نام یہودیت ہے، اور کوئی بھی آدمی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا پاکستان میں جب تک یہودی اس کو سپورٹ کرے. یہ لکھ لیں. اگر نہیں لکھ سکتے تو یہ کتاب کتابوں والوں سے ملتی ہے، اور اگلی دفعہ اگر میں زندہ رہا تو بتلا دوں گا کہ وہ بینک اکاؤنٹ نمبر کون سا ہے یہودیوں کا جس سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنانے کے لیے فنڈ ملتے ہیں. وہ بینک اکاؤنٹ بھی میرے پاس آ رہا ہے. اور یہ آخری کتاب ہے، یہ بہت موٹی ہے، 2 کلو. یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ ہے. اس میں شریف الدین پیتا نے کہا تھا کہ انسائکلوپیڈیا فار اب بھائی آج میرا میں جواب نہیں دے سکتا. میرا خیال ہے پہلے آپ یہ